بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اہم شرعی مضامین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت اور آپ کے مخالف کے ساتھ بغض و عداوت رکھنا بھی ہے۔ اس سورت کی پہلی اور آخری آیت میں اسی کے اسباب کا بیان ہے، اور درمیان کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے۔ ان کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا تو عاص بن وائل سہمی نے اور اس کے ساتھ دوسرے مشرکوں نے کہا کہ محمد کی نسل منقطع ہو گئی، بس آپ نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے دین کا چرچا چند روزہ ہے، پھر یہ سب بکھیڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یعنی جس میں دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی شامل ہے۔ دنیا میں دین اسلام کی بقا اور ترقی، اور آخرت میں جنت کے بلند درجات سب داخل ہیں۔ پھر اگر ایک بیٹا فوت ہو گیا اور اس پر مخالفین خوشیاں مناتے ہیں تو اس پر غم نہ کیجیے، کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ کو دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فصل لربک وانحر، سو ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت ہونی چاہیے، اور وہ نماز ہے۔ اور تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اسی کے نام کی قربانی کیجیے، جیسا کہ دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہاں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید اس لیے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی عملی مخالفت بھی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کی بچپن میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ حضور کی نسل نہ چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اس کا جواب ہے کہ آپ بفضلہ تعالی بے نام و نشان نہیں ہیں، بلکہ ان شانئک هو الابتر، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ خواہ اس دشمن کی ظاہری نسل چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، بخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قیامت تک آپ کی امت، آپ کا دین اور آپ کی یاد نیک نامی، محبت اور اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی، اور یہ سب نعمتیں لفظ کوثر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اگر صلبی اولاد کی نسل نہ ہو نہ صحیح، لیکن جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت میں بھی نیک نامی ہوگی اور دشمن اس سے محروم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر یہ جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے، اور ہر خیر کثیر بھی اس میں داخل ہے۔ صحاح میں یہ دونوں تفسیریں اور ایک تفسیر کا دوسری تفسیر میں داخل ہونا آیا ہے، اور بعض حدیثوں سے اس نہر کا جنت میں ہونا اور بعض سے میدان حشر میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہے اور اس کی ایک شاخ باذن الہی میدان حشر میں آ جائے گی، اور دونوں کو کوثر کہہ دیا گیا۔ ان شانئک هو الابتر، یہ مطلق ہونے کی وجہ سے اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مخالف خیر سے محروم ہے، نہ اس کی زندگی میں برکت ہے کہ زاد آخرت اس سے جمع کرے، نہ اس کے دل میں خیر ہے کہ حق بات کو سمجھے یا اس میں حق تعالی کی محبت اور معرفت پیدا ہو، نہ اس کے اعمال میں برکت ہے کہ توفیق یا اخلاص نصیب ہو،
اور یہی حالت ان کی بھی ہو جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کی مخالفت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔